حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت الملک کو ایک معاصر تفسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کا مرکزی پیغام کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں اور قرآن کے مجموعی ڈھانچے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک زبردست چیلنج سے ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سیدھا سیدھا دعوت دیتی ہے کہ ذرا کائنات کی کاملیت پر غور تو کرو، کوشش کرو کہ اس تخلیق میں کوئی ایک نقص، کوئی ایک جھول نکال کر دکھا دو۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ہمیں خالق کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے کافی ہے۔ تو چلیں پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک بے عیب کائنات۔ سورت کی پہلی دلیل یہی ہے کہ یہ جو پرفیکٹ بے عیب تخلیق ہمارے سامنے ہے، یہی اپنے بنانے والے کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، سورت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ یوں ہی بے مقصد نہیں بنا دی گئی، نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے جس کا ایک بہت خاص مقصد ہے۔ اچھا، تو یہ آزمائش ہے کیا؟ یہاں زندگی اور موت کا ایک بالکل الگ پرسپیکٹیو دیا گیا ہے۔ زندگی کو ایک امتحان کہا گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اپنے اعمال میں بہتر ہے، اور موت کوئی خاتمہ نہیں بلکہ اگلے مرحلے کی طرف بس ایک منتقلی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات کو ہی سب سے بڑی دلیل کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے۔ آپ بار بار دیکھتے رہیں، آپ کی نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی، لیکن کوئی نقص، کوئی جھول نظر نہیں آئے گا، اور یہی چیز ایک عظیم اور مہربان خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، جو اس سورت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی خیال ہے، عظیم انتباہ۔ یہاں ایک بہت اہم لفظ ہے انذار۔ اس کا مطلب ہے وارننگ یا انتباہ، اور مصنف کے مطابق قرآن کا یہ جو آخری حصہ ہے نا، اس کا پورا محور ہی یہی انذار ہے، یعنی آنے والے حساب سے اور اس کے نتائج سے خبردار کرنا۔ اور جو لوگ اس وارننگ کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے انجام کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ واقعی بہت شدید ہے۔ یہ منظر کشی غفلت کے نتائج کو پوری شدت سے ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ پھر ایک مکالمہ ہوتا ہے، جب انہیں وہاں ڈالا جائے گا تو جہنم کے دربان ان سے پوچھیں گے۔ یہ سوال صرف ایک پوچھ گچھ نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ان تک پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ اور پھر وہ اعتراف کریں گے، وہ مانیں گے کہ ہاں، خبردار کرنے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے ہی اسے جھٹلا دیا۔ ہم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ الٹا اسی پر گمراہی کا الزام لگا دیا، اور آخر میں وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف تصویر ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس انتباہ کو سنجیدگی سے لیا، جنہوں نے بن دیکھے اپنے رب کا خوف دل میں رکھا۔ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ دونوں انجاموں کا یہ فرق انتخاب کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ایک بڑے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ، 7 حصوں پر مشتمل ایک کتاب۔ یہاں ہم قرآن کے مجموعی ڈھانچے پر مصنف کے نظریے کو سمجھیں گے۔ تو مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ سورت الملک کوئی اکیلی سورت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے 7ویں اور آخری گروپ کا پہلا چیپٹر ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑے منظم سٹرکچر کا حصہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ایک چھپی ہوئی ترتیب ہے، ایک سٹرکچر ہے؟ یہی سوال مصنف کے منفرد استدلال کی بنیاد ہے۔ یہاں مصنف ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے سبات احرف۔ عام طور پر اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ایک اور گہرا مطلب یہ ہے کہ قرآن 7 الگ الگ موضوعاتی گروپس میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ مرکزی خیال، قرآن 7 گروپس پر مشتمل ہے، اور سورۃ الملک اس 7ویں اور آخری گروپ کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر گروپ میں توحید، نبوت اور آخرت کی بات تو ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک مرکزی تھیم اور ایک الگ سٹائل ہے۔ اس سے کلام میں تکرار کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ گہرائی اور تنوع پیدا ہوتا ہے۔ چلیں اب واپس سورۃ الملک کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ چوتھا حصہ، حتمی سبق۔
سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں کچھ بہت خاص ٹولز دیے گئے ہیں، کان دیے گئے ہیں تاکہ ہم انتباہ کو سنیں، آنکھیں دی گئی ہیں تاکہ ہم کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھیں، اور دل یا عقل دی گئی ہے تاکہ ہم ان سب پر غور کریں اور سچائی کو سمجھیں۔ لیکن سورت یہ بھی کہتی ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے، زمین کو ایک سدھائے ہوئے فرما بردار اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ زمین تمہارے لیے مسخر ہے، اس پر چلو پھرو، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم اپنے رب پر انحصار کرتے ہو اور اسی کے سامنے جواب دہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں ایک دن حساب دینا ہے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ اس ایک سوال پر ختم ہوتا ہے جو سورت ہم سب سے پوچھتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب کسی کے پاس خدا کے سوا نہیں۔ یہ سوال ہمیں اپنی کمزوری اور خدا کی لامحدود قدرت پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔